كثيرا كما أمروا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المتوكلون صدق الله مولانا العظيم وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ خدا در انتظار حمد مالیس، محمد چشم بر راہ سنالیس، محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس، محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 31 دسمبر 1999 ہم یہاں کیماری کراچی سندھ پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اس حصول سعادت پر آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد کہتا ہوں کہ اللہ کے لطف و کرم سے آپ نے تراویح میں قرآن کریم کی سماعت مکمل کر لی، پھر یہ سعادت زندہ رہنے والوں کو 1 سال کے بعد نصیب ہوگی۔
آج میں نے تراویح یہاں آپ کے ساتھ پڑھی تو اپنے عزیز قاری محمد سلیم نعمانی صاحب کے فرزند کی تلاوت کو سنا. مجھے اس دوران اللہ کا ایک روشن ضمیر بندہ یاد آتا رہا. وہ ان کا دادا مولانا عبد الحنان رحمۃ اللہ علیہ حافظ صاحب قاری محمد سلیم صاحب نعمانی کے والد اور راشد میاں کا دادا عبد القدیم اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. بہت ہی عجیب انسان تھا وہ. میں ان کی دعاؤں، ان کی آرزوؤں اور ان کی تمناؤں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا. قاری صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. یہ دولت کسبی نہیں ہے، مارکیٹ میں نہیں ملتی، بازار سے نہیں ملتی، وہابی ہے اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. آپ کو اللہ نے قرآن کریم کی تحفیظ، پھر اس کی ترتیل کا دل نشین انداز عطا کر دیا. اللہ آپ کے اس شرف کو دائمی بنا دے اور یہ چراغ اس خاندان میں اسی طرح جلتا رہے. آمین. میں اس شخص کو یا اس گھرانے کو سب سے زیادہ خوش نصیب سمجھتا ہوں جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے. سبحان اللہ. آپ کا اس سلسلے میں کیا ذوق ہے مجھے نہیں معلوم. یہ محلات اور بنگلوں والے اور بینک بیلنس والے اور یہ ارب پتی کھرب پتی جن کی کل واہ واہ تھی، آج جیل میں ان کا خون چوس رہا ہے کراچی کا مچھر. یہ بدنصیب لوگ ہیں، یہ بدنصیب لوگ ہیں، چور لوگ ہیں. چوری کر کر کے انہوں نے خربوں بنا لیے. یہ خوش نصیب لوگ جن کے فقر اور درویشی میں قرآن کی رفاقت شامل ہے، جن کے ساتھ قرآن چل رہا ہے. میں ان لوگوں کو خوش نصیب سمجھتا ہوں. بے شک. قرآن اور رمضان لازم و ملزوم، جسم اور روح کا تعلق ہے رمضان اور قرآن کا. یہی وجہ ہے کہ ہلال رمضان کے طلوع ہوتے ہی پوری دنیا میں قرۂ ارض پر بے ساختہ قرآن گونجنے لگتا ہے. سبحان اللہ. صرف پاکستان میں نہیں، قرۂ بیجنگ سے پاناما تک، سان فرانسسکو تک قرۂ ارض پر قرآن کریم کی گونج سنائی دیتی ہے. دنیا میں ایک بھی توریت کا حافظ نہیں، بائبل کا حافظ نہیں، ماؤ کی ریڈ بک کا حافظ نہیں، گرنتھ کا حافظ نہیں، افلاطون کے فلسفے کا حافظ نہیں. قدیم و جدید جتنی کتابیں عالم انسانیت میں آئی ہیں ان میں سے کسی کا کوئی ایک بھی حافظ نہیں. اور رحمت عالم کے قلب اطہر کے اترنے والے قرآن کریم کے حفاظ کی تعداد کروڑوں میں. جب سے سیٹلائٹ پر حرم کی تراویح دکھائی جانے لگی ہے تو مغرب حیران ہے
یورپ کے ہزاروں غیر مسلموں نے وہ منظر دیکھ کر اسلام قبول کر لیا کہ یہ کیسی کتاب ہے، ہر کتاب کو پڑھنے کے لیے آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں، یہ منفرد کتاب ہے جسے پڑھنے کے لیے آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں۔ باقی دنیا کی ساری کتابوں کو پڑھنے کے لیے آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں۔ بعض کی باریکی تو وہ نظر کی اینک چاہتی ہے، یہ دو آنکھیں کارگر نہیں رہتی، انہیں ڈبل کرنا پڑتا ہے تب جا کے پڑھی جاتی ہیں وہ کتابیں۔ صرف قرآن کریم ہے۔ ٹی وی پر جب وہ دکھاتے ہیں تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ گورے جو اس منظر کو دیکھتے ہیں تو قریب آ کر قاری صاحب کو غور سے دیکھتے ہیں کہ اس نے کہیں کوئی چھوٹا سا قرآن تو نہیں چھپا رکھا، اس کو دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کہیں رکتا نہیں، کہیں اٹکتا نہیں، جیسے ایک دریا کی روانی مسلسل چلی جا رہی ہو، اسی طرح قرآن کریم کی روانی اس کی زبان سے چلی جا رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس منظر کو دیکھ کر ہزاروں انسانوں کو ایمان نصیب ہو گیا۔ یہ کتاب زندہ ہے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے سفر میں طائف والوں کی سنگباری کا نشانہ بنے اور زخمی ہو کر ایک کھجوروں کے باغ میں تشریف لائے، جسے سیرت نگاروں نے وادی نخلا سے معنون کیا ہے، وادی نخلا سے معنون کیا ہے۔ آپ کے رفیق سفر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب آقا کی مظلومیت پر اس قدر مغموم ہیں، اس قدر پریشان ہیں، اس قدر غم میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ الفاظ اس کی ترجمانی نہیں کر سکتے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اتارے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون بہ جانے کی وجہ سے اس قدر چپک گئے تھے پاؤں کے ساتھ کہ زید کو قوت لگانی پڑی اور وہ جوتے اتارنا پڑے، تو بے ساختہ زید کی آنکھیں برس پڑی اور کہنے لگا اللہ کے رسول، یہ طائف والے کتنے سنگ دل ہیں، انہوں نے آپ پر کس قدر ستم ڈھایا اور کس قدر انہوں نے زیادتی کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زید کے دوش پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، زید یہ محبت کا سفر ہے، عشق کا سفر ہے، اور محبت و عشق امتحان لیا کرتی ہے، تو میرے زخموں کو دیکھ کے رنجیدہ ہو گیا، اس کا اجر بہت بڑا ہے، جب اس کو دیکھے گا تو پھر خوشی ہی خوشی ہوگی۔ تجھے میرے زخم نظر آئے ہیں، لیکن ان زخموں پر جو مجھے میرے رب نے اجر عطا فرمانا ہے، جب وہ تیرے سامنے آئے گا تو تجھے بہت خوشی ہوگی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم زید سے فرماتے ہیں، چاہتا ہوں کہ آج اس حال میں اپنے یار سے باتیں کروں۔ زید کی مرضی تھی کہ آپ سنگباری کرنے والے، پتھر برسانے والوں کے لیے بد دعا کر دیں۔ اس نے حوالہ دیا، حضرت نوح نے بھی تو دعا کی کہ یا اللہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ سیدنا یونس نے بھی تو
نافرمانی کرنے والوں کے لیے اللہ سے اس کی ناراضگی مانگی، آپ بھی ان کے لیے ہلاکت کی دعا کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یونس و نوح سمیت تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، صرف میرے سر پہ اللہ نے رحمت للعالمین کا تاج رکھا ہے، مجھے میری رحمت کا جذبہ اجازت نہیں دیتا کہ میں اللہ کے بندوں کے لیے ہلاکت کی دعا مانگوں۔ دعا مانگتا ہوں ہلاکت کی نہیں، ہدایت کی۔ دعا مانگتے ہیں، مل کے مانگتے ہیں۔ میں دعا کروں گا تو آمین کہے گا، ملائکہ بھی آمین کہیں گے، روح کائنات متوجہ ہو گئی تھی، زمین بھی اور آسمان بھی اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب کچھ اللہ کے رسول کا رد عمل دیکھنا چاہتے تھے کہ اس قدر زیادتی ہوئی ہے کہ سر سے پاؤں تک خون میں نہائے ہوئے ہیں۔ دیکھیں آج کیا نکلتا ہے زبان اقدس سے، رحمت عالم کی زبان اقدس سے نکلا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ یا اللہ تو اپنے کرم سے انہیں ہدایت دے دے، اپنے محبوب کو زخمی دیکھ کر کہیں تیرا غصہ جوش میں نہ آ جائے، کہیں تیرا غضب جوش میں نہ آ جائے۔ آج بھی نہیں مانگتا ہوں ہلاکت، ان کے لیے آج بھی ہلاکت نہیں مانگتا ہوں، بربادی نہیں مانگتا ہوں، اور یا اللہ التجا کرتا ہوں زندگی کے سفر میں پھر کبھی ستایا جاؤں اور تیرے در پہ آ کے ان کے لیے ہلاکت کی دعا کروں تو پیشگی عرض ہے کہ میری وہ دعا کبھی قبول نہ کرنا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ میں اگر کبھی کہوں بھی کہ ان کو ہلاک کر دے تو میری وہ دعا کبھی قبول نہ کر۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن آیا۔ اس حالت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن آیا۔ واللہ الذی لا الہ الا ھو۔ میرا محبوب ایسا محبوب ہے کہ اس کے لیے جتنے زخم سہوں کم ہیں، اس کی محبت کے سفر میں جتنی ضربیں لگے جتنی چوٹیں لگے کم ہیں، محبوب جو ایسا ہے۔ سبحان اللہ۔ واللہ الذی لا الہ الا ھو عالم الغیب والشہادۃ ھو الرحمن الرحیم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر۔ سبحان اللہ۔ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر۔ العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ سبحان اللہ۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى۔ سبحان اللہ۔ ہاں بھائی، پتہ نہیں ہمیں کیا سن کے سکون ملتا ہے،
کون سی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائے اور ہمیں سکون ملتا ہے؟ یہ بڑی عجیب سرزمین ہے. یہاں ایک مولوی گزرا ہے، وہ کہتا تھا گانے بھی روح کی غذا ہے. استغفر اللہ. میں نے کہا یہ مولوی نہرو کا خون معلوم ہوتا ہے، جس کی روح کی غذا گانے ہوں وہ روح کسی مسلمان کی نہیں ہو سکتی. بے شک. کبھی آپ نے شاید کسی قاری سے، اپنے کسی عزیز سے جس کو قرآن پڑھنا آتا ہو، اس کو کہا ہو کہ ذرا پڑھو نا. یہ 20-25 میرے خیال میں 30 سال پہلے کی بات ہے. کوہاٹ میں ملٹری پارک میں جلسہ تھا، بہت بڑا جلسہ تھا ملٹری پارک کوہاٹ میں. تو مجھے وہاں اکثر میں جاتا ہوں جب سرحد میں، تو تلاوت کے لیے لوگ کہتے ہیں. آج بھی میرے عزیز نے کہا پہلے تلاوت، میں نے کہا بابا جمعہ میں نے راولپنڈی میں پڑھایا، وہاں لیاقت باغ. اب عمر کے اس حصے میں ہوں کہ جب مصروفیات زیادہ ہو جاتی ہیں تو تھک جاتا ہوں. گزشتہ جولائی میں تھوڑا سا دل کی تکلیف ہوئی تھی. ڈاکٹروں نے کہا کہ بس اب سفر بھی بند، بولنا بھی بند.